وآل محمد وعجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ارشاد ہو رہا ہے حضرت احدیت جل وعلا کا کہ ضرور بالضرور حتماً ہم تم سب کو آزمائیں گے. بشیء من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے سے، کبھی نفسوں کی وجہ سے، والثمرات، اور کبھی پھلوں کے ذریعے سے. اور پھر جب یہ آزمائش ہوگی، یہ ابتلا ہوگی، تو انسان کے اوپر یہ مصیبتیں جو آئیں گی وہ ایک طریقے کی آزمائش ہے. تو یہ جب بلا آئے گی، یہ ابتلا ہوگی، یہ آزمائش ہوگی، یہ مصیبت آئے گی، تو وہ لوگ جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا؟ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اس طرح کا اگر کوئی مل جائے تو فبشر، میرے حبیب آپ اس کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. بشارت کس بات کی؟ کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. اب تو اس زمانے میں جو ہے وہ فیس بک ہے اور یہ ہے اور وہ، ایک دوسرے سے کافی جو ہے ایک سوال جو ہے وہ ایک بچہ کوئی ہے جو مستقل پوچھ رہا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے جواب نہیں دیا. کہ وہ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ انبیاء کو صرف کہا جا سکتا ہے، یہ اماموں کو کیسے کہتے ہیں؟ اب یہ دماغ میں بچے کے ڈال دی گئی بیچارے کے. تو ہم نے جان بوجھ کے جواب نہیں دیا. ہم نے کہا پہلے بھائی تم دعویٰ کر رہے ہو نا کہ ائمہ کو نہیں کہہ سکتے، صرف انبیاء، تو یہ دلیل تمہارے پاس کہاں سے ہے کہ یہ صرف انبیاء کو علیہ الصلاۃ والسلام کہا جا سکتا، ائمہ کو نہیں کہا جا سکتا؟ پہلے تم اپنی دلیل دو کہ ائمہ کو نہیں کہا جا سکتا، پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیوں کہا جا سکتا ہے. اس پر اس لیے میں نے چھڑا ایک لطیفہ یاد آیا. ایک مرحوم علامہ مجلسی یا علامہ حلی، یہ کنفیوژن میری طرف سے ہے کہ مرحوم علامہ حلی یا علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا کسی عالم سے کہ جو شیعہ نہیں تھے مگر سید تھے، اولاد پیغمبر میں تھے. تو انہوں نے یہی اعتراض کیا جناب علامہ حلی سے کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ اماموں کو علیہ الصلاۃ کیوں کہتے ہیں، صلوات اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو انبیاء کے لیے مخصوص ہے. انہوں نے کہا قرآن کی اسی آیت کی بنیاد پر، یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے نا کل سے، کہ کون سی آیت کا؟ قرآن نے کہا نہیں ہے کہ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے اور وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہتا ہے، تو قرآن نے کہا فبشر، آپ بشارت دے دیجئے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ان کی طرف، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر صلوات کا نزول ہوتا ہے.
تو اس عالم نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، قرآن نے کہا تو ہے، لیکن کون سی مصیبت آ گئی ہے اہل بیت کے اوپر کہ صلوات کے مستحق ہو گئے ہیں؟ علامہ ہلی نے بہت سنجیدگی سے کہا اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ تم ان کی اولاد میں ہو کر کے ان کے خلاف ہو، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو؟ صلوات پر محمد تو انسان کوئی ایسا نہیں ہے اس کائنات میں کہ جس کو آزمائش کے دور سے نہ گزرنا پڑے۔ کل یہ بات کہی گئی کہ اکثر ہمارے سامنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پریشان حال ہیں، جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، جن کو بیٹوں کی طرف سے کچھ اذیت ہے، رشتہ داروں کی طرف سے اذیت ہے، پیسوں کے اعتبار سے اذیت ہے، تو ہمارے منہ سے جلدی سے نکل جاتا ہے کہ جیسا کیا ہے ویسا پا رہے ہیں، یا جیسا کیا ہے ویسا بھگت رہے ہیں، جیسا بویا ہے ویسا کاٹ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ جیسا کل عرض کیا گیا کہ یہ ممکن ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ انسان کا کیا ہوا اس کے سامنے آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن یہ ہم کو حق نہیں ہے کسی کے لیے کہنے کا کہ اللہ اگر کسی پر بلا آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو آیا واقعا اس کے اعمال کا نتیجہ ہے یا پروردگار عالم اس کو آزما رہا ہے اور پرکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی پہلی بنیاد، اسلام کی پہلی شرط ہے کہ انسان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ قرآن مجید دوسری جگہ پہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا یہ لوگ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا کہہ دینا کافی ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اب یہ جو امتحان ہوگا اس کی قسمیں سب کے لیے الگ الگ ہوں گی۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پرکھا جائے گا شیء من الخوف، خوف کے ذریعے سے، بعض وہ ہوں گے کہ جن کو پرکھا جائے گا بھوک کے ذریعے سے، بعض وہ ہوں گے جن کو پرکھا جائے گا مال کی کمی کے ذریعے سے۔ البتہ کچھ چیزیں اس آیت میں وضاحت کے ساتھ ہیں، کچھ چیزیں جو تفاسیر سے آپ کو محسوس ملیں گی۔ مال کی کمی ہی صرف جو ہے وہ امتحان کا سبب نہیں ہے، کہ ہر انسان کا الگ الگ مرحلہ ہے۔ کسی کا امتحان ہوگا مال کی کمی کی بنیاد پر، کسی کا امتحان ہوگا مال دے کر کے، یعنی پیسے کا ہونا بھی امتحان ہے، پیسے کا نہ ہونا بھی امتحان ہے۔ تو کسی کا امتحان ہوگا اس کے ذریعے سے، نقص من الاموال، کسی کا امتحان ہوگا نفسوں کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، اور کسی کا امتحان ہوگا ثمرات کے ذریعے سے، یعنی پھلوں کے ذریعے سے۔ پھلوں کے سلسلے میں روایت کہتی ہے، یا مشہور مقولہ ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْفُؤَادِ الْوَلَدُ، ہر چیز کا ایک پھل ہے، دل کے باغ کا پھل بھی انسان کے کیا ہے؟ وہ اولاد ہے۔ تو اتنی چیزوں سے انسان کا امتحان ممکن ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ یہ امتحان ہوگا کیوں؟ صلوات پر محمد، سبب کیا ہے؟ آیا پروردگار عالم جل وعلا اس کو پتا نہیں کہ میرا بندہ کیسا ہے؟ آیا اللہ تبارک و تعالی امتحان لے گا اپنے جاننے کے لیے؟ جواب، یہ جو امتحان ہوگا ہمارا آپ کا ہر مومن کا، وہ اللہ اپنے سمجھنے کے لیے امتحان نہیں لے گا، بلکہ امتحان کی اصل بنیاد یہ ہے تاکہ اہداف بعثت میں آپ جائیں گے جب، اور وہاں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا کیوں۔ نہج البلاغہ میں باقاعدہ خطبہ موجود ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا، کہ یہ انسان جو ہے، خود مولا کا ایک فقرہ ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر، کیا تو اپنے کو ایک معمولی سا کیڑا سمجھتا ہے، معمولی سا جانور سمجھتا ہے؟ وفیک انطوی عالم الاکبر، جبکہ عالم یہ ہے کہ تیرے اندر ایک پوری دنیا سمٹی ہوئی۔ تو یہ انسان بظاہر جو دو ہاتھ پیر اور دو آنکھیں اور کان کے ساتھ دکھ رہا ہے، اگر یہ انسان ترقی کرنے لگے تو فرشتوں سے افضل کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ پیغمبر کو جو اللہ نے بھیجا ہے، مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں کہ ہم نے پیغمبر کو بھیجا کس لیے ہے؟ لِيُثِيرُ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ یہ جو دبی ہوئی عقول ہیں، جن کی صلاحیتیں مدفون ہیں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے۔
تو یہ جو آزمائش قدرت کی طرف سے ہے، یہ جو امتحان قدرت کی طرف سے ہے، یہ امتحان اس لیے ہے تاکہ انسان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارا جا سکے، تاکہ انسان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکے۔ یہ انسان ہی تو ہے، صلوات پڑھیے محمد، یہ کہاں پہنچ سکتا ہے اس آزمائش سے گزرنے کا؟ کہاں پہنچ سکتا ہے یہ بشر جہاں فرشتوں سے بلندی کی منزل میں آ جائے؟ ایک عالم دین تھے، اپنے کچھ رفقا کے ساتھ، اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ بن جاتا ہے نا، سرکل ہو جاتا ہے، تو اپنی کار پر بیٹھ کر کے دیکھیے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، میں یہ اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ اسلام کا تعلق لباس سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق ظاہری چیز سے نہیں ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبا پہننے کے بعد آدمی مسلمان کہلائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ امامہ لگانے کے بعد آدمی مسلمان ہو، مومن ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ داڑھی ہے تو مسلمان ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ انسان مجلس پڑھ رہا ہے تو مسلمان بھی ہے۔ ذاکر ہونا الگ چیز ہے، مومن ہونا الگ چیز ہے، خطیب ہونا الگ چیز ہے، مومن ہونا الگ چیز ہے، مولانا ہونا ایک الگ چیز ہے، عالم ہونا ایک الگ چیز ہے، مومن ہونا ایک الگ چیز ہے۔ صلوات بر محمد انسان کے اندر جو دبی ہوئی صلاحیتیں جب وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، یہ فلسفہ ہے امتحان، تاکہ خداوند عالم انسان کو ان ترقیوں تک لے جائے۔ جا رہے تھے زیارت امام رضا سلام اللہ علیہ کے لیے، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، جتنے بھی 3-4 لوگ رہے ہوں گے، اور وہ امام جمعہ بھی تھے اپنے شہر کے، ظاہر اصفہان کے تھے، وہ امام جمعہ اور ان کے ساتھ 2-4 لوگ اپنی کار سے جا رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ زیارت امام ہشتم سلام اللہ علیہ کے لیے۔ راستے میں اچانک ان لوگوں کی نظر پڑی کہ ایک بوڑھا آدمی، اس کی ایک گٹھری ہے، گٹھری کے اندر ڈنڈا ہے اور وہ ڈنڈا کندھے پر ہے، سمجھ گیا نا؟ اس طرح سے لوگ لے چلتے ہیں، گٹھری ڈنڈے میں لٹکی ہوئی اور وہ بندہ خدا پیدل چلا جا رہا ہے، ایک عام سا انسان۔ یہ لوگ چونکہ مومن تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، احساس ہوا کہ یار یہ بزرگ آدمی، یہ بھی شاید زیارت ہی کے لیے جا رہے ہو، راستہ وہی ہے، ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو پیدل جا رہا ہے، تھک جائے گا آدمی، لاؤ بٹھا لیتے ہیں کچھ دور تک، ثواب لے جائے۔ کار ان کے قریب روک دی گئی، آئیے چچا بیٹھ جائیے۔ انہوں نے کہا جی نہیں آپ لوگ جائیے۔ ارے چچا آ جائیے، کہا نہیں جائیے آپ، ہم آپ کے ساتھ۔ اب جب زیادہ اصرار بڑھا تو ایک مرتبہ اس آدمی نے کار کے افراد پر نظر ڈالی، پیچھے جو ایک صاحب بیٹھے تھے، امام جمعہ پر بھی توجہ نہیں تھی اس آدمی، انہوں نے کہا لباس کوئی چیز نہیں ہوتی، کون سا انسان قلبی اعتبار سے کتنا خدا سے قریب ہے ہم کو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ ایک آدمی طرف توجہ کی، کہنے ٹھیک ہے آپ لوگ اصرار کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار تو ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ جی شرط کیا ہے فرمائیے؟ کا شرط یہ ہے کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، تمہارے پاس بیٹھوں گا میں، اگر کوئی بات کرنا بھی تم کرو گے فقط، اور مجھ سے کوئی بولے گا نہیں۔ ٹھیک ہے صاحب آ جائیے بیٹھ جائیے۔ حالانکہ ہم آپ کو ہم کیوں کہیں، استغفر اللہ نکل گیا۔ کبھی کبھی جو ہے خطابت کی بڑی مجبوری ہے عزیزان، کبھی کبھی غیر نہ چاہتے ہوئے جملہ نکل جاتا ہے، جیسے یہ ابھی لفظ آپ نکلا ہے، قانون غلط ہے، ہم کو آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر میں ہوتا، چلیے آپ کا لفظ میں واپس لیے لیتا ہوں جو بالکل خلاف ہے، وہ ہے اخلاق ہے، اگر میں ہوتا، میں چھوڑو دین نقشے بازی کر رہے ہیں، کون بٹلائے گا ان کو، لیکن جہاں دین ہے نا، جہاں ایمان ہے، جہاں تقویٰ ہے، وہاں آدمی خوشامدیں کر کے ثواب لینا چاہتا ہے۔ جہاں ثواب کا تصور ہو وہاں خوشامد بھی کرتا ہے آدمی۔ آئیے چچا بیٹھ جائیے، بٹھا لیا۔ کچھ دور یہ لوگ چلے تو اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی کچھ کھانا پینا چاہیے، ایک ڈھابے کے اوپر روک دیا گیا۔ اب وہاں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جو لوگ زیارتوں میں، وہاں ڈھابوں پر بھی نماز کا انتظام ہے، یہ سب کچھ۔ یہ لوگ اپنا نماز پڑھ کر کے کچھ آرڈر کیا، کھانے لگے، تو جن کے ساتھ طے ہوا تھا کہ آپ رہیے وہ بھی چلے اپنے ساتھیوں کی طرف، کا تم کہاں؟ کہنے صاحب کھانا کھانے کا تم سے طے ہوا تھا نا، میرے ساتھ رہو گے؟ ٹھیک ہے صاحب آپ کے ساتھ رہتا ہوں، بیٹھ گئے۔ اب یہ چچا نے، بزرگوار نے گٹھری کھولی اپنی، گٹھری میں کیا نکلا؟ روٹی اور کشمش۔ بسم اللہ ہمارے ساتھ کھاؤ تم۔ مرتا نہ تو کرتا، کیا وعدہ کیا ہے،
وہ بیچارے کشمش روٹی کھایا. اب اس چچا کو محسوس یہ ہوا بزرگوار کو کہ یہ بیچارے کو ہماری کشمش روٹی ہضم نہیں ہو رہی ہے. کہنا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے رفقا کیا کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. تم جاننا چاہتے ہو تمہارے دوست کیا کھا رہے ہیں. کہاں کہ جاؤ دیکھو. اب جو گئے تو آپ گوشت سنا نا آپ نے, تو آپ گوشت وہ پورا شوربہ ہوتا ہے, اس میں روٹیاں جو ہے ڈبو کر کے آدمی سان کر کے کھاتا ہے. اب جو گئے تو کیا دیکھا, یہ بڑے بڑے پیالے ہیں اور بجائے آپ گوشت تو اس میں خون, اللہ اکبر, خون بھرا ہوا ہے. اور بڑے مزے سے میں مولوی صاحب کے, میں وسیع حسن صاحب اللہ مقامہ کے فی الدنیا والآخرہ, باقاعدہ اس میں خون میں روٹیاں ڈبو کر کے کھا جا رہے ہیں. اس کے بعد ارے صاحب وہ لوگ تو خون روٹی کھا رہے ہیں. کہ نہیں, وہ لوگ وہی کھا رہے ہیں. آپ گوشت اور روٹی ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے تو تم کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ لوگ خون روٹی کھا رہے ہیں. بازار کی چیز کھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے, نجس چیز کھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. بہرحال ان لوگوں کو مت کچھ بولو, یہ تمہاری آنکھ سے پردہ ہٹ گیا تو تم نے دیکھ لیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے, یہ طے ہے کہ ظاہر بھی ہے اس کائنات کا اور باطن بھی ہے. باطن جب انسان کا تقوی, خدا سے قربت جتنا بڑھتی جائے گی اتنا ہی وہ باطن کی طرف توجہ اس کی بڑھتی جائے گی, باطن کو دیکھ سکتا ہے. اب ان بزرگوار نے فرمایا کہ اچھا میں جا رہا ہوں اس پہاڑ کے اوپر, کیا آدمی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو ایک مسئلہ سوچنے کا ہے, کیا آدمی اس معیار تک پہنچ سکتا ہے؟ میں جا رہا ہوں اس پہاڑ پر, تھوڑی دیر کے بعد آنا. اگر میرا انتقال ہو گیا ہو تو ایک کام تم یہ کرنا کہ میری لاش لے چلنا مشہد, وہاں دفن کر دینا. ایک پوٹلی میرے پاس ہوگی, اس میں میرے غسل و کفن کے سارے خرچے کا انتظام ہے, پیسوں کا انتظام ہے, وہ لے کر کے تم مولوی صاحب سے کہہ دینا, وہ بیچارے انتظام کر دیں. یہ بندہ خدا کہتا, تھوڑی دیر کے بعد میں جو اس پہاڑ وغیرہ دیکھا, انسان قبلہ رو لیٹا ہوا ہے, روح اس کی نکل چکی ہے اور اس کے پاس وہ تھیلی اپنا وہ بیچارے گٹھری موجود ہے. ہم نے آ کر کے مولانا سے بتایا کہ حضور امام جمعہ, حضور یہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو بہت پہنچے ہوئے آدمی. تب میں نے ساری داستان بتائی تو سب کو احساس ہوا کہ یار اتنا بڑا مومن آدمی ہے تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. سب لاد واد کر کے ان کو لے کر کے آئے مشہد, وہاں دفن کیا گیا. آیا ہم اور آپ اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں؟ کہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے وہی چیز ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی امتحان کی منزل سے گزار نہ لے جائے, تو فلسفہ امتحان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو اس کائنات میں بھیجا ہے تاکہ ہمارے اندر دبی ہوئی صلاحیتیں وہ ظاہر ہو سکیں, تاکہ ہم اس اللہ سے قریب ہو سکیں. اب سوال یہ ہے کہ جب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ترقی کی راہ پر, بہت تیزی کے ساتھ میں گزر جاتا ہوں تاکہ اصل عنوان دھیرے دھیرے شروع ہو جائے, کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ترقی کر کے اس سے قریب ہو جائے اور باطن کائنات کو سمجھنے لگے, تو سوال یہ کہ کیا کریں کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے. امتحان کا پرچہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ کبھی خوف کے ذریعے ہوگا, کبھی بھوک کے ذریعے سے ہوگا, کبھی مال کی کمی کے ذریعے سے ہوگا, کبھی نفس کے ذریعے سے ہوگا, کبھی اولاد کے ذریعے سے ہوگا. تو کریں کیا کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں. پہلا لفظ جو قرآن مجید نے ارشاد کیا ہے, اگر اسی پر ہم توجہ کر لیں, صلوات پر محمد وبشر الصابرین, کہ میرے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا. کامیابی کا پہلا راز کیا ہے؟ صبر. جب تک انسان کے اندر صبر نہیں آئے گا تب تک انسان امتحان الہی سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ, اور خاص کر کے یہ میں نے جو عنوان اس سال شروع کیا ہے اس کے پیچھے راز بھی ہے کہ خاص کر کے جن حالات میں ہم ہیں نا, اس میں سب سے زیادہ صبر کی تلقین کی ضرورت ہم کو ہے. اور وہ جو سورہ ہے پڑھیے, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر کی. میں سورہ کی تفسیر میں نہیں جانا ہے کہ میں ادھر جاؤں, قسم ہے عصر کی. اب وہ عصر کون ہے؟ روایت کہتی ہے عصر خروج القائم, جب امام کا ظہور ہوگا. ایک روایت یہ بھی ہے والعصر, قسم ہے اس زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہے. بچے گا کون نقصان سے؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو
ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح بجا لائے. اب اس کے بعد دو چیزیں قرآن کہہ رہا ہے، وتواصوا بالحق. سب گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے اور ایک دوسرے کو، وتواصوا یعنی ایک دوسرے کو، ہم آپ کو آپ ہم کو، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا اس فقرے کی تفسیر میں فرماتے ہیں وتواصوا بالحق ای الامامہ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں یعنی امامت کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہاں بھی چھٹے امام کی روایت موجود ہے اس فقرے کے لیے کہ وتواصوا بالصبر ای الصبر فی الفترہ، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں یعنی فطرت کے زمانے میں صبر کی وصیت کرتے ہیں. یہ فطرت کا زمانہ کیا ہے؟ یہ وہی زمانہ جس میں ہم آپ ہیں. یہ ہمارا آپ کا زمانہ فطرت کا زمانہ کہا جاتا. فطرت کہتے کسے؟ امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے لے کر کے، غیبت سے لے کر کے اس وقت تک جب کہ حضرت کا ظہور ہوگا، یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے امام کی غیبت سے اور ظہور کے درمیان کا جو موقع ہے، اسے کہتے ہیں کیا؟ فطرت کا زمانہ. اس میں جانتے ہیں آپ کیا کیا اعتراضات ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کے کسی نے دیکھا، ایک صاحب نے ظہور فرمایا، سنا نہیں سنا آپ نے؟ صلوات پر محمد ابھی اتفاقاً ابھی آنے سے پہلے میری نظر پڑی، کسی نے ویڈیو ہمارے پر ٹیگ کی، دیکھا نہ مونچھے ہیں امام کے پاس، نہ داڑھی ہے ان کے پاس، اور باقاعدہ ایشیوں میں آ گیا ہوں، تمہارا امام ہوں اور مہدی ہوں. یہ زمانہ وہ ہے کہ جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے. قاصد محمد موسوی کا نام تو سنا ہے نا آپ نے، یہیں لندن میں رہتے ہیں. ان کا ایک مناظرہ ہے، ارعور کر کے ایک شخص ہے، صلوات پر محمد. ارعور نامی شخص ہے جو کسی زمانے میں سیریا کی ملٹری میں تھا، پھر وہاں سے بھاگا اور کیا دنیا بھر کے الزامات اس کے اوپر، بعد میں پھر وہ مولوی ہو گئے اور مناظرہ کرنے لگے ہے یوٹیوب کے اوپر. اس طریقے سے توہین آمیز. لیکن بہرحال اللہ نے ہمارے علماء کو بھی صبر کا وہ عطا کیا کہ بھائی موسوی صاحب کیوں اتنا آپ لوگ جو ہے وہ چلیے غار میں لے چلیے، ہم وہاں ہے نا آپ کے امام، وہاں ملوا دیجئے، ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، سارا جھگڑا ختم. یہ زمانہ وہ ہے کہ جب امام کی غیبت پر اعتراضات شروع ہے. تو اتنی لمبی عمر کیسے ہے، کھاتے کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، دنیا بھر کے اعتراضات. آپ نے تو شاید عربی چینل نہیں دیکھتے، آپ فارسی چینل نہیں دیکھتے. اس قدر اہانت، اس قدر توہین کہ کوئی بھی انسان اگر واقعاً پیچھے سے کوئی روکنے والا نہ ہو تو آدمی اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا. اس زمانے کے لیے قرآن مجید نے ہم کو آمادہ کیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف نفع میں وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر یعنی زمانے غیبت میں جب ان کے امام پر دنیا بھر کے اعتراضات ہوتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. فساد مت کرو، جھگڑا مت کرو، امام آنے والا ہے، کسی پر ظلم نہ کرو، تم صبر کے ساتھ اس منزل کو جھیلنے جاؤ. اب یہ صبر آدمی کے اندر آئے گا کیسے؟ کامیابی کی دلیل کیا ہے، کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ صبر. فبشر الصابرین. یہ صبر آئے گا کیسے؟ اب یہ صبر کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو شروع ہو رہی ہے آج سے کہ ہم کیا کریں کہ مصیبتوں کے موقع پر ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے اور ہم کامیابی کی راہ اختیار کر لیں. پہلی چیز جو لفظ صبر کے لیے معاون ہو سکتی ہے اور مددگار ہو سکتی ہے، اس آیت کا وہی پہلا فقرہ کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ان کو بشارت دیجئے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، بلا آتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. پہلا طریقہ صبر یہ ہے کہ انسان انا للہ وانا الیہ راجعون کہے. اصل چیز اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا قرآن مجید ہم کو کہاں لے جانا چاہتا. مطلب کیا ہوا انا للہ؟ پڑھتے تو ہم بہت ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. مطلب کیا ہوا اس کا؟ سیدھا مطلب آسان سے یہ ہے کہ جب ہم اپنے نہیں ہیں، انا للہ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو جب ہم خود اپنے لیے نہیں ہیں
تو ہمارا مال ہمارے لیے کیا ہوگا، ہماری اولاد ہمارے لیے کیا ہوگی، ہمارے بچے ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو پہلا طریقہ صبر یہ ہے کہ انا للہ کہو، یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے، وہ چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے جائیداد ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے، ادھر خود تم اپنے نہیں ہو، اس اللہ کے ہو، اور جب اس اللہ کے ہو تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، امانت دار۔ جس دن انسان کے ذہن سے ملکیت کا تصور نکل جائے گا، امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے گا، اس دن انسان کے لیے صبر آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم امانت دار ہیں، ہم مالک۔ اس کی آسان سی مثال صلوات پر محمد وآل، آسان سی مثال، آپ تشریف لے جائیے بینک میں، وہاں کھڑے ہو کر کے کیشیئر کو دیکھیے، آپ گئے 50,000 جمع کر دیا، آپ گئے 10,000 جمع کر دیا، آپ گئے 20,000 جمع کر دیا، وہ آدمی کھٹاکھٹ پیسے گن کے ڈالتا جا رہا ہے، مہر لگاتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آئے صاحب 50,000 نکال کے لے گئے، وہ آئے صاحب 1,00,000 نکال کے لے گئے۔ 1 گھنٹے تک آپ دیکھتے رہے کیشیئر کو، اور معلوم یہ ہوا کہ جو ہے وہ لاکھوں آئے اور اس سے زیادہ لوگ لے کے گئے۔ غور کیجئے، اور کیشیئر جب اس کے ہاتھ میں پیسہ جمع کرنے کے لیے آیا مسکرا رہا تھا؟ نہیں۔ جب کسی کو دے رہا تھا گن کر کے تو کیا اس کو احساس کچھ تھا؟ افسوس ہونا کہ پیسہ جا رہا ہے۔ 1 گھنٹے تک دیکھنے کے بعد میں گیا اس کے پاس، مثلا کیشیئر کے پاس، تو عجیب آدمی ہو، لاکھوں روپے تمہارے پاس آئے، لاکھوں پاؤنڈ تمہارے پاس آئے، ذرا سا تم کو خوشی کا احساس نہیں۔ بات سیاست دانوں کے لیے جملے کہے جاتے ہیں تاکہ تم مسکراتے ہی نہیں۔ تو کیشیئر کو دیکھیے، اب جو ہے اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے، ذرا سی مسکراہٹ نہیں تمہارے لبوں پر۔ اتنا پیسہ لوگ نکال کے لے گئے، چہرے سے ذرا سا اظہار افسوس نہیں۔ اس نے کہا میرے باپ کا ہے، میرا ہے کہ آنے پر مجھ کو خوشی ہو یا جانے کے اوپر مجھ کو غم ہو؟ بھائی لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، جب چاہے لے جائیں، جب چاہے جمع کر دیں۔ تو امانت کے تصور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، نہ ملنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ جانے کا غم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی منزل پر پہنچانا چاہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی ساری زندگی میں یہ تصور کر لو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے تم امانت دار ہو، مالک نہیں ہو۔ جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا، امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے گا، صبر کرنا آسان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ملنے کی خوشی ہے، نہ جانے کا غم ہے۔ صلوات محمد۔ یہی چیز تو اسی بات کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اسی بات کی طرف توجہ دلائی قرآن مجید نے۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یاد کرو، اور یہ تصور جب پیدا ہوگا نا تو تمہاری نعمتیں خود بخود بڑھیں گی۔ بس تم یہ تصور نکال دو کہ مالک ہو کسی چیز کے۔ کیسے؟ پڑھیے اس آیت کو، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یاد کرو اپنے اللہ کے اس اعلان کو کہ جب تمہارے پروردگار نے بڑی تاکید کے ساتھ اعلان کیا۔ یہاں بھی وہ ساری تاکید کی صورتیں ہیں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کل والی بات ہے، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، یہاں بھی وہ تاکیدات ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان عذاب لشدید، ہمارا عذاب سخت ہے۔ کیا مطلب ہوگا شکریہ کا؟ کیا انسان واقعی دنیا میں پروردگار عالم کا کوئی شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پہلے نعمتیں تو طے کر لیں کتنی ہیں تب نہ شکریہ ادا کرے گا۔ قرآن کہتا ہوا صلوات محمد نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو جس کی نعمت کا شمار نہیں ہو سکتا اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اور بقول شیخ سعدی کی بڑی اچھی بات ہے، شیخ سعدی ہر نفسی کے درون آیا
ممد حیات است و ہر نفسی کے برون آیت مفرح ذات. ہر وہ سانس جو انسان کے اندر آتی ہے وہ زندگی میں اضافے کا سبب. ہر وہ چیز سانس جو باہر آتی ہے وہ بھی زندگی میں اضافے کا سبب. تو سانس کا آنا یہ بھی ایک نعمت نا, اور سانس کا باہر جانا یہ بھی ایک نعمت. شیخ سعدی کہتا ہے کہ پس اس کا مطلب ہر سانس میں دو نعمت ہے. گئی تو ادام حیات کا سبب, واپس آئی تو ادام حیات کا سبب. ہر سانس میں دو نعمت ہے اور ہر نعمت پر شکریہ واجب ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ شکر للہ, شکر للہ. اگر یہی کرتا رہے گا آدمی تو کائنات میں اور کوئی کام نہیں ہے. اچھا, اور کیا آدمی صرف اسی طرح بیٹھ کے شکریہ ادا کرتا ہے نعمتیں بڑھیں گی اس کی؟ تسبیح لے کے بیٹھ جائیے آپ, ہائی اسکول پاس ہو گئے ہیں, شکر للہ شکر للہ شکر للہ, اس کو انٹرمیڈیٹ کی سند مل جائے گی, شکریہ ادا کرو, نعمت میں اضافہ کریں گے. کیا مطلب ہوا شکریہ کا؟ اچھا, یہ طریقے شیخ سعدی کی بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں, آپ دل میں آدمی شکر گزار رہے ہیں. چوتھے امام زین العابدین سلام حضرت کی دعا کا ایک فقرہ ہے, وہ تو اور بھی عجیب ہے. پالنے والے الہی کیف اشکرک, پالنے والے میں کیسے تیرا شکریہ ادا کروں. اس لیے کہ جب بھی میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر تو نے توفیق نہ دی ہوتی تو میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھا. یہ جو ہم شکریہ کر رہے ہیں, یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ جو ہم مجلس میں آ کے بیٹھے سارا کام چھوڑ کر کے, یہ اسی کی تو توفیق ہے, یہ نعمت نہیں ہے. پالنے والے میں کیسے تیرا شکریہ ادا کروں. اس لیے کہ جب میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ توفیق تو نے دی ہے, لہٰذا وہ توفیق خود ایک نعمت ہوئی نا. جو شکریہ ادا کر رہا ہے آدمی وہ توفیق خود ایک نعمت ہوئی, تو اب اس کا شکریہ, پھر اس شکریہ کا شکریہ, پھر اس شکریہ کا شکریہ. مطلب انسان کی زندگی ختم ہو جائے, ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو جب ایک سانس کا اللہ کے انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب حقیقی شکر ادا کرنا ہمارے بس کے باہر کی بات ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور اللہ وہ کام نہیں کر سکتا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو؟ اس کا سیدھا جواب وہی ہے کہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ تسبیح پڑھتے رہو. یہ جواب کس نے دیا؟ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے. ہم آپ تو نہیں بات کر سکتے. اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جو حق ہے شکریہ کا وہ ادا کرو. موسیٰ نے کہا پالنے والے میں کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تو تیرا ہے. شکریہ ادا کرنا تو اپنی جائیداد سے ادا کیا جائے نا, اپنی پراپرٹی. میں کیسے تیرا شکریہ ادا کروں؟ آواز قدرت ہے موسیٰ میں نے کب کہا کہ بیٹھ کے تسبیح لے کے شکر للہ کہتے رہو. کا پھر کا یہی احساس کر لو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے کائنات میں وہ تمہارا نہیں ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کا ہے. بھائی یہی تصور کر لو گے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم امانت دار ہیں, مالک نہیں ہے, یہی اللہ کا حقیقی شکریہ ہو جائے گا. اب سوال یہاں یہ ہوگا کہ اگر واقعا ملکیت کے تصور سے نکل کے امانت داری کا تصور کر لیں تو وہاں تو سمجھ میں آ گئی بات کہ صبر آسان ہو جائے گا. لیکن یہاں ملکیت کے تصور سے نکل کر کے اگر ہم امانت داری کا تصور کر لیں یہی حقیقی شکریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں تک تو غنیمت ہے, مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ شکریہ ادا کرو گا, ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اضافہ کیسے ہوگا اس تصور کے بعد؟ صلوات بر محمد. ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم امانت دار ہیں, مالک نہیں ہے, یہ حقیقی شکریہ. یہی نہ ہوا ملکیت کا تصور. اس سے اضافے کا کہاں سے تعلق ہے؟ کہ اگر انسان یہی تصور کر لے تو پھر اس کے عمل میں جو تبدیلی آئے گی. آپ لکھپتی ہیں, تصور کیا ہے؟ ہم امانت دار ہیں. آپ جو ہے وہ ملیونر ہیں, تصور کیا ہے؟ ہم امانت دار ہیں. آپ آیت اللہ ہیں, تصور کیا ہے؟ ہم امانت دار ہیں. آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, تصور کیا ہے؟ ہم امانت دار ہیں. ایک طرف آپ لکھپتی ہیں, تصور کیا ہے؟ یہ پیسہ میرا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں, تصور کیا ہے؟ یہ علم میرا ہے. آپ خطیب ہیں بہت بڑے, تصور کیا ہے؟ یہ خطابت میری ہے. اب دو ایسے شہر کا تصور کیجئے, دو ایسے محلوں کا تصور کیجئے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اپنے ہر چیز کو امانت الہی سمجھتا ہے.
اس کا انداز کیا ہوگا؟ ان کے پاس جو کچھ ہے اپنی ساری چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. ان کے پاس پہنچے جو ملکیت سمجھتے ہیں. جناب 1000 پاؤنڈ اگر آپ دے دیتے میری فیس ادا ہو جاتی, میں نے تمہارے لیے کمایا ہے, چلو یہاں سے. وہ بیچارہ رہ گیا. جناب میری والدہ کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر صاحب چلے چلیے, میں رات کو 2 بجے گھر سے نہیں نکلتا. معلوم ہے تم کو یہ کس پیسے والے کا جواب ہے؟ جو مالک ہے. یہ کس ڈاکٹر کا جواب ہے؟ جو ملکیت سمجھتا ہے. ایسے ہی چلے آئیے صاحب, جو چلیے سر نماز جنازہ پڑھا دیجیے اس وقت 2 بجے رات کو. جی نہیں میں نہیں جاتا. یہ کس عالم کا جواب ہے؟ جو ملکیت سمجھتا ہے. ادھر آئیے صاحب, فیس جمع کرنی ہے, 1000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤ, واپس کب کرنا ہوگا؟ ہوگا دے دینا, نہیں ہوگا اگر نہیں بھی ہو تو تم کسی اور کی فیس جمع کر دینا تاکہ وہ پڑھ لے جائے ترقی کرنے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس پاؤنڈ کو اپنی ملکیت نہیں امانت الہی سمجھتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے, ڈاکٹر صاحب میری بات, چلیے صاحب 2 بجے رات, کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ کیوں؟ ارے میں نے کہا ٹھنڈک لگ جائے گی. کہا مولانا کیا ایڈمیشن لے لینے سے ڈاکٹر ہو جاتا ہے کوئی؟ اگر ابھی میں نہ جاؤں اور وہ بیچاری ضعیفہ کچھ زیادہ طبیعت خراب ہو جائے, خدا کو یہ بات بری لگ جائے اور ایک دماغ پر ہلکے سے فالج کا اثر آ جائے, کوئی سلام کرنے والا ملے گا؟ کوئی رات کو 2 بجے آئے گا, چلیے میری والدہ کو دیکھ لیجیے. مولوی صاحب کے پاس آئے کہ والدہ کا انتقال ہوگا, چلیے ذرا سا نماز جنازہ پڑھا دیجیے. ارے کہاں اتنی رات کو جائیے گا؟ ہے بھیا خدا نے یہ صلاحیت دی ہے. اگر خدا ناراض ہو گیا اور زبان پر ایک لقوے کا اثر آ گیا, کون سی مجلس پڑھیں گے؟ تو جو بیچارہ ذاکر ہے وہ ڈر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت الہی ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ پریشان ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت الہی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم مالک نہیں, امانت الہی ہے. اور جب امانت کا تصور ہے تو نہ مولوی صاحب کو 2 بجے رات میں نکلنے کا کوئی تکلف ہے, نہ ڈاکٹر صاحب کو 2:30 بجے رات کو نکلنے میں کوئی زحمت ہے, نہ اس ملینئر کو 10-5 ہزار پاؤنڈ کسی لڑکے کی تعلیم میں جو ہے وہ خرچ کر دینے میں کوئی تکلف ہے. اب یہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری نسل آئی, ابھی تو سماج میں 2 ڈاکٹر تھے, انہوں نے 2 کو پڑھا دیا. اب اس کے بعد وہ 2 جو پڑھ کے نکلے تو ان کے ذہن میں آیا کہ اگر انہوں نے ہم کو نہ پڑھایا ہوتا تو ہم کیسے MBBS ہوتے. ان 2 نے اپنے حساب سے 2 کو پڑھایا. اب معلوم ہے اسی گاؤں میں 4 ڈاکٹر ہو گئے, ان 4 نے پھر 4 کو پڑھانا شروع کیا اس گاؤں میں. جیسے جیسے یہ ترقی کرتے جائیں گے, علم بڑھتا جائے گا, دولت بڑھتی جائے گی, ثروت بڑھتی جائے گی, تعلیم بڑھتی جائے گی. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم. تم ملکیت کا تصور نکال کے راہ الہی میں صرف کرتے جاؤ, ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. صلوات بر محمد. تو آج کی مجلس کا خلاصہ صرف اتنا, میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, ان کے شایان شان نہیں ہے, اپنے چھوٹے بھائیوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آج کی مجلس میں یہ لے کے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بغیر امتحان کے کوئی آدمی چھوٹنے والا نہیں ہے. امتحان کی منزل سے سب کو گزرنا پڑے گا. امتحان میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہ صبر کرنا. صبر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہ پہلی چیز یہ ہے صبر کے لیے کہ اپنے ذہن سے یہ تصور نکال دو, تمہارے پاس جو کچھ ہے تم امانت دار ہو, مالک نہیں ہو. جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا, امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے گا, اس دن انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ ہم نے اپنی جیب سے بات نہیں کہی, یہ ہم نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی ہے. کل بھی میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ نہ جانے کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کربلا نہ ہونا تو ان آیتوں کی تفسیر عملی طور پر مشکل ہو جائے. آئیے آپ کربلا میں دیکھیے, وہاں پتا چلے گا کہ جب تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم مالک نہیں ہیں, امانت دار ہیں, تب کتنا آسان ہو جاتا ہے راہ خدا میں قربانیوں کا پیش کرنا. روایت سنی ہے آپ نے, مشہور روایت ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے لیے. عجیب روایت ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. کیا کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین. جیسے جیسے وقت شدید ہوتا جاتا تھا, مصیبت بڑھتی جاتی تھی, اشرق وجہ الحسین, حسین کا چہرہ چمکتا جاتا تھا.
حسین کا اطمینان سلام اللہ علیہ بڑھتا جاتا تھا. سوال یہ کیوں؟ جواب وہی ہے کہ حسین اکبر کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے, حسین قاسم کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے, حسین عباس کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے. امانت الہی ہے, اور جیسے جیسے امانتیں واپس کرتے جاتے تھے ویسے ویسے امام حسین علیہ السلام کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا. ورنہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ عام انسان کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیے امام حسین صاحب, ممکن ہے کہ ایک بھرے دن میں دوپہر میں بھائی, بیٹا, بھانجے, بھتیجے, اصحاب, لاشیں ایک آدمی اٹھا اٹھا کے لا رہا ہے, اور بھوک و پیاس کے بعد پھر وہ اس قابل رہ سکے گا کہ میدان جنگ میں جائے؟ ممکن ہے ایسا؟ پھر یہ کیا ہوا؟ ہاں وقتی طور پر ایسا نہیں, باپ ہے, گریہ کیا, علی اکبر کے سرانے میں گریہ کیا, عباس کے سرانے میں گریہ کیا, مگر اس گریہ کا اثر نہیں ہوا. کلما اشتد الوقت اشرق وجه الحسین, جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی امام حسین کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا. سبب وہی ہے کہ یہ کسی کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے تھے, امانت الہی. جیسے جیسے واپس کرتے جاتے تھے ویسے ویسے اطمینان بڑھتا جاتا تھا. اسی لیے دشمن کا سپاہی ہے, یزیدی فوجی ہے, اس کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا. ایسا کہ جب آدمی, ہم آپ تو 1400 سال کے بعد کتاب میں پڑھ کے یہ بات کر رہے ہیں نا, جو آدمی اگر واقعی انسان ہے, یزیدی فوج میں صحیح اگر واقعی انسان ہے, تو دیکھ کے تعجب نہیں ہوگا کہ حسین کیا ہے. وہ خود کہتا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر انسان نہیں دیکھا کہ جس کا ایک بھری دوپہر میں سب کچھ قربان ہو گیا ہو, لیکن جب اس انسان نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور جنگ کے لیے نکلا ہے تو یہی یزیدی فوج تھی جو الامان الامان کی آوازیں دے رہی تھی. اللہ اکبر. یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ امام حسین فرمائیں گے کہ یہ جو کچھ ہے, میں نے جو کچھ قربانی دی ہے وہ اس لیے کہ میں مالک نہیں سمجھتا اپنے آپ کو, امانت دار سمجھتا ہوں. اگر ہمارے ذہن میں بھی یہ بات گھر کر جائے کہ چاہے مال, چاہے اولاد, چاہے عہدہ, یہ عہدہ بھی اگر ہم کسی منزل پر ہیں اور خدا نے ہم کو کسی منزل پر پہنچایا ہے تو یہ تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے, اس سے ہم کتنا اللہ کے بندوں کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں, ہم اس سے کتنا اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکتے ہیں. جس دن یہ تصور آ جائے گا کہ ہم امانت دار ہیں, مالک نہیں ہیں, اس دن انسان کے لیے صبر کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور یہی وہ اسباب تھے کہ جس سے کربلا میں امام حسین نے صبر کیا ہے, بڑی سی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں, صبر کیا ہے. لیکن اگر یہ بات آ جائے کہ ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام نے صبر تو کیا, لیکن اس میں سب سے بڑی مصیبت حسین کے لیے کون سی تھی, اگر ہمارے سامنے یہ سوال آ جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قاسم کی شہادت. میری بات کا مطلب خدا نخواستہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ہلکی ہے, یا قاسم علیہ السلام کی شہادت معمولی ہے, یا اون محمد کی شہادت معمولی, یا جوان بیٹے کی شہادت معمولی ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے ہم سے اور آپ سے کربلا میں سب سے زیادہ سخت مصیبت حضرت سید الشہداء کے لیے کون سی تھی, اکبر کی, قاسم کی اور محمد کی, یہ ساری مصیبتیں ایک سے ایک ہیں, لیکن اس میں سب سے شدید کون سی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ توجہ کریں, بس 5 منٹ اور زحمت آپ کی طرف. عباس, ایک ایک شہید پر آپ غور کر لیے جلدی جلدی. عباس معمولی صدمہ ہے. روایت کہتی ہے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, روایت کہتی ہے کہ جب حضرت ابوالفضل العباس گھوڑے سے آئے ہیں نا, امام حسین علیہ السلام ان کے سرہانے پہنچے ہیں, سر اپنے زانوؤں کے اوپر رکھ لیا تھا, بھائی سے باتیں ہو رہی ہیں کہ اتنے میں جناب عباس نے ایک ہچکی لی اور روح جسم سے نکل گئی. اب اثر ملاحظہ کریں کیا, جیسے ہی روح نکلی ہے امام جناب عباس کی, امام حسین علیہ السلام جو بھائی کا سر زانوؤں کے اوپر لیے تھے, محبت سے باتیں کر رہے تھے, روایت کہتی امام نے سر رکھ دیا زمین پر عباس کا اور کھڑے ہو گئے, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کمر پر ہاتھ رکھتے ہیں.
اس کے بعد اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے ہیں. ایک بار نہیں بار بار. روایت کہتی ہے اٹھتے تھے, آسمان کو تکتے تھے, کمر پہ ہاتھ رکھتے تھے, اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے تھے اور ایک جملہ کہتے جاتے تھے, بھیا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. کمر ٹوٹ گئی, تدبیر کی ساری راہیں بند ہو گئی. یہ معمولی مصیبت ہے, یہ معمولی صدمہ ہے امام حسین کے لیے. حضرت قاسم سلام اللہ علیہ, روایت کہتی جب جناب قاسم نے آواز دی یا اماں ادرکنی, چچا میری مدد کو آئیے. روایت کا بیان ہے کہ بعض شکاری کے مانند امام حسین علیہ السلام دوڑے ہیں فوج اعداء کی طرف قاسم کے لیے, اور جس وقت قاسم گھوڑے سے گرے ہیں تو روایتوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام کے جسم میں روح باقی تھی. جب گھوڑے سے گرے ہیں, گھوڑے کی ٹاپیں جب پڑتی تھی قاسم کے جسم کے اوپر تو چیختے تھے, چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے, چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے, چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے. اور جب امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کے سرانے پہنچے ہیں اس وقت شہید ہو چکے تھے. مرثیہ سنیں گے, امام نے فرمایا بیٹا قاسم, تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو مدد کے لیے پکارے اور چچا تیرا پہنچ نہ سکے, اور اگر پہنچے بھی تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو. یہ معمولی مصیبت ہے. جوان بیٹا حضرت علی اکبر سلام اللہ علیہ, روایت کہتی ہے کہ جس وقت گھوڑے سے زمین پر آئے, یا ابتا علیک منی السلام, بابا کو سلام کیا ہے. امام حسین علیہ السلام آئے ہیں, جناب علی اکبر کے سرانے اسی طریقے سے سر رکھ لیا زانوں کے اوپر جیسے بھائی کا. بیٹا کہاں تکلیف ہے, بیٹا کہاں اذیت ہے. جناب علی اکبر نے فرمایا بابا سینے پہ نیزے کی انی, سر پھر رکھ دیا زمین پر. روایت کا بیان ہے دو زانو ہو کے بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام نے آستینوں کو سمیٹ لیا اور ہاتھ لے گئے اکبر کے سینے کے پاس. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے جو نیزے کی انی نکالی ہے, خون مثل فوارے کے اکبر کے سینے سے جاری تھا. زمین گرم کربلا پر علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے, اور حسین کی کیفیت جو تاریخ نے لکھی ہے, روایت کہتی ہے کہ اس وقت جب اکبر تڑپ رہے تھے, امام حسین علیہ السلام کا عالم یہ تھا, کھڑے ہو گئے, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, ہاتھوں کو اس طرح ملتے ہیں اور ایک جملہ کہتے جاتے ہیں, بنیا الگ دنیا بعد کلافا, بیٹا تیرے بعد زندہ رہ کے کیا کروں گا, بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا میں خاک ہے. کہ اتنے میں جیسے ہی اکبر نے ہچکی لی, روح نکلی, حسین نے اپنے آپ کو اکبر کے اوپر گرا دیا, رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا. اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. آج اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے, آدمی نہیں دیکھتا ہندو ہے کہ مسلمان ہے, سنی ہے کہ شیعہ ہے, اپنا ہے کہ پرایا ہے, آدمی دوڑ جاتا ہے فلاں کا جوان مر گیا ہے. لوگ جاتے ہیں اپنا پرایا دیکھے بغیر, لیکن ہائے میرا مولا اپنے جوان کے سینے سے لپٹ کے تڑپ رہا ہے, پچھاڑے کھا. ایک آدمی نے نکلا جو حسین کا بازو تھام کر کے جوان بیٹے سے الگ کر دے. معمولی مصیبت ہے یہ. قاسم کی شہادت, اکبر کی شہادت, عباس کی شہادت, اسی طریقے سے بھانجوں کی شہادت, اصحاب کی شہادت, یہ معمولی مصیبتیں ہیں, یہ معمولی تکلیفیں ہیں. لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ مصیبت حسین پر کب پڑی تو ہم کس کا نام لیں گے؟ عباس کا. کس کی شہادت کا ذکر کریں گے؟ قاسم کا, علی اکبر کا, اون محمد کا. دیکھیے اس کا ایک طریقہ, یہ بات کتاب کی نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ میری اس فکر کو یا میرے اس خیال کو قبول ہی کر لیں, لیکن عقلی طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی پر اگر پردیس چلا جائے, مصیبتیں اس کے اوپر پڑے, آدمی جھیلتا ہے, برداشت کرتا ہے, صبر کرتا ہے. لیکن جب سب سے زیادہ مصیبت اس پر پڑتی ہے تو فطرت انسان کی ہے, تب وہ بلک کر کے بلبلا کر کے اپنوں کو یاد کرتا ہے. یہ ہے نا فطرت, کہ جب انسان پر سب سے سخت مصیبت پڑتی ہے تب انسان اپنوں کو یاد کرتا ہے. عباس مر گئے, حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا.
قاسم مر گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، علی اکبر شہید ہو گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے حسین نے کس موقع پر ہم کو پکارا ہے، تب اندازہ ہوگا سب سے زیادہ تکلیف امام کو کہاں ہوئی۔ کل جو مصیبت پڑی گئی کس کی؟ 6 مہینے کے بچے کی۔ آپ نے سنا نا کہ اکبر کی لاش لے کر کے آئے، حسین کو کوئی تذبذب نہیں تھا، عباس کی اطلاع لے کے آئے، حسین میں کوئی تکلف نہیں تھا، قاسم کی لاش لے کے آئے، حسین میں کوئی، لیکن یہ 6 مہینے کے بچے کی لاش لے کے جب حسین خیمے کی طرف چلے، پتا نہیں کیا تھا، 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے ہیں، ہمت جواب دے گئی، واپس آتے ہیں اور کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد سب سے اہم بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اصغر کو لے کر کے آئے، بیٹی سامنے آئی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، امام حسین علیہ السلام نے ابا کا سایہ ہٹایا، اتنے میں ماں آ گئی، کیا دیکھتی ہے کہ بچے کا گلا تیر سے چھلنی ہو چکا ہے، ایک فقرہ فرمایا، بنیا کیا تیرے جیسے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا؟ اس کے بعد حسین ابن علی لے کے آئے ہیں اس 6 مہینے کے بچے کو، اپنی تلوار سے خود حسین نے گڑھا کھودا ہے، بچے کو دفن کیا ہے، دفن کرنے کے بعد اب حسین بھی شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے یہ مصیبت کہ بعد شہادت حسین جب سروں کی تلاش شروع ہوئی، وہ بچہ کہاں گیا، وہ 6 مہینے کا شہزادہ کہاں گیا حسین کا، نیزے چبھو چبھو کر کے ان ظالموں نے 6 مہینے کے بچے کی لاش نکالی، اس کا گلا جدا کیا، اللہ اکبر۔ لیکن حسین کو صدمہ کتنا تھا، اکبر شہید ہوئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم اس دنیا سے گئے، حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن یہی اکبر اصغر کی شہادت تھی کہ جہاں تڑپ کے مولا نے میرے بھائیو آپ کو پکارا ہے، کیا فرماتے ہیں شیعتی مہما شربتم ما عذب الفذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، جب کسی غریب کی خبر سننا، مسافر کی شہادت کی خبر سننا، فانتبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ اس کے بعد حسین کو کون سا منظر یاد آیا، فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، کاش تم عاشور کے دن ہوتے اور تم دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طریقے سے میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور انہوں نے میرے بچے کے اوپر رحم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کسی موقع پر حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا، اصغر کی پیاس پر حسین نے آپ کو یاد کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔